الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور مجھے حکم ہوا اس مجلس کو خطاب کرنے کا، لہذا اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے 29ویں پارے جہاں سے سورہ ملک کی ابتدا ہوتی ہے اس سورہ کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد والا جس کے ذیل میں آپ حضرات پہلے بھی برابر سنتے رہے ہیں اور جس کی پہلی آیت میں تو خداوند عالم اپنے بزرگ اور اپنے چند صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملوک کی تمام دنیا کی ملوکیت اور بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت بے شک اس کی قدرت کا مظاہرہ کہ اس نے کیا کیا چیزیں خلق کی ہیں کہ جن میں سے 2 چیزوں کا ذکر ہوا، الذی خلق الموت والحیات، 2 چیزوں کا ذکر ہوا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ تمہارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، باقی تو انعام الہی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے آسمان خلق کیا، اس نے زمین خلق کی، اس نے دریا خلق کیے، اس نے ہواؤں کی روانی پیدا کی، اس نے جتنی چیزیں پیدا کی یہ تو اس کی نعمتیں ہیں، اس کے انعام ہیں، لیکن یہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ تم کچھ عمل کرتے ہو، کچھ اچھا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اپنا تجزیہ کرو کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس کے لیے امتحان کے لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
یہ آزمانے کے لیے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. میں اس سے پہلے کی مجلس سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں احسن عمل کے لیے کہا ہے، اکثر عمل کے لیے نہیں کہا گیا ہے. یعنی کثرت اعمال بہتوں کے پاس ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں سے دیکھیے کہ اکثر عمل میں سے احسن عمل کون سا ہے. اور احسن عمل بغیر محبت اہل بیت احسن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک سلوات دیجئے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یعنی انسان زندگی بھر اعمال کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، جو بھی اس کے اعمال تھے انجام تو دیتا رہا، بہت بہت دیتا رہا، لیکن اس میں سے احسن عمل کون ہے یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سب سے حسین عمل کون سے ہے. اور یہ آزمانے کے لیے جب موت سامنے آتی ہے، جب موت سامنے آتی ہے تو انسان کی زندگی بھر کے جو لاپرواہی میں اور غفلت میں پڑا رہتا ہے، جب ایگزام سامنے آتا ہے تو وہی بچہ کہ جو سال بھر کھیلتا رہا، لیکن اب جب سامنے آ گیا کہ کل امتحان ہے تو رات بھر جاگ کے پڑھائی کرتا ہے. یعنی کوشش کرتا ہے کہ اس امتحان میں ہم فیل نہ ہونے پائیں، اور فیل نہ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اب جب زیادہ علم حاصل کریں گے تو امتحان اچھے سے دے سکیں گے، یعنی ہمارا احسن عمل ہوگا تو ہمیں اچھے نمبر ملیں گے. اور اگر ہم نے پڑھائی نہیں کی، میں جب کاپیاں چیک کرتا تھا MBA کی، اس میں کیا دیکھا کہ صاحب کچھ بچے ایسے بھی اسمارٹ ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پڑھائی کی ہے، لیکن ایگزامنر کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا کیا کہ کوشچن پوچھا گیا تھا، کسی چیز کا بھی کوشچن پوچھا گیا تھا، انہوں نے اسی کوشچن کا ایک سینٹنس لے لیا اور اسی سینٹنس کو لے کے بار بار وہی لکھتے چلے جا رہے نیچے تک. اب جب ایگزامنر کی نظر میں کاپی آئی تو یار اس نے تو اچھا خاصا لکھا ہوا ہے. اچھا بہت سے ایگزامنرز ہمارے ساتھ میں ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ جنہیں یہ ہوتا تھا ہم زیادہ سے زیادہ کاپیاں چیک کر لیں، تو جب زیادہ سے زیادہ کاپیاں چیک کر رہے ہیں تو ایک ایک صفحہ پڑھنے کا تو ان کو موقع نہیں ہے. انہوں نے پہلی لائن دیکھی یہ لکھا ہے، دوسرا پیج پلٹا اس میں بھی کچھ لکھا ہے، تیسرا پیج پلٹا، انہوں نے جلدی سے اس کو 10 میں سے 8 نمبر دے دیے یا 10 میں سے 8 نمبر دے دیے اور بچہ پاس ہو گیا. اس نے کیا کیا ہے؟ چیٹنگ کی ہے کہ یعنی ایک ہی جملہ جو ہے جو اپنا نہیں ہے، اسی کوشچن پیپر میں سے کہیں سے نکالا ہوا ہے، اسی کو کاپی کرتا چلا جا رہا ہے. اور چونکہ کاپی بہت سی لکھی ہے اس نے، اس لیے اس نے چیٹنگ کر لی ہے اور پاس کر دیا گیا. تو ایسے چیٹنگ کر کے دنیا میں آپ پاس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہ جس نے پہلے اپنی صفات بتا دی کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کیسے بے وقوف بنائیں گے؟ اسی لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اعمال تمہارے چیک کیے جائیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایک صلوات بھیجے صلی اللہ محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ جو ایک مہلت ملی ہے، لیز آف لائف، کہ جیسے کہیں پر آپ لیز رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیز رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہاں پر کم چلتا ہے لیکن ممبئی وغیرہ میں بہت چلتا ہے کہ وہاں 11 مہینے کا لیو اینڈ لائسنس کہا جاتا ہے یا لیز رینٹ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. اب وہ 11 مہینے کے لیے ہوا تو اب 11 مہینے کے لیے ایک ایگریمنٹ کر کے آپ کو اس مکان کی ملکیت، مالکیت، رہائش دے دی گئی کہ آپ اس مکان میں یہ 11 مہینے تک رہ سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز کہ آپ وقت کے حساب سے رینٹ پے کرتے رہیں، آپ بجلی کا بل ادا کرتے رہیں، آپ ہماری اس جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس جائیداد میں آپ کوئی غیر قانونی حرکتیں نہیں کریں گے، کوئی غلط کام اس نے نہیں کریں گے. جب اپنا مکان ہم کسی کو 11 مہینے کے لیے دیتے ہیں تو اتنی کنڈیشن لگا دیتے ہیں، وہ مالک کے جس نے آپ نے ہر چیز آپ کی قدرت میں دے دی، جتنا چاہے کھاؤ، جہاں چاہے جاؤ، جتنی چاہے ہوا لو، جتنا چاہے پانی پیو، اس کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے انسان.
آج اور تمہارا امتحان ہوگا اور آزمایا جائے گا کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایک صلوات بھیجے تو یہ ہم کو اعمال کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے. اور جب ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں امتحان میں جانا ہے, کہیں ایک انٹرویو کی بات آ جائے تو اس تھوڑے سے چھوٹے سے انٹرویو کے لیے کہ جو ہم کو جو نوکری ملنا ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نوکری کے لیے بھی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. یعنی اپنی نالج کو بھی پھر سے, اپنے علم کو بھی پھر سے ریوائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا جائے. اور پھر امتحان میں جا رہے ہیں تو اپنا حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں. اسلامی ایک حلیہ اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. انٹرویو میں جانے والا حلیہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. یہ کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں تو اس کا بتایا ہوا حلیہ ہم آپ استعمال کریں, وہ حلیہ ہم آزمائیں گے جس سے وہ خوش ہونے والا ہے. اور ایک چیز میں اکثر اس چیز کو بتاتا ہوں بچوں کو, چونکہ وسیع بھائی بھی MBA کر رہے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ان چیزوں کو. تو دیکھیے, کمیونیکیشن یعنی ہم اپنی بات کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور علماء موجود ہیں ماشاءاللہ, سلمان صاحب موجود ہیں اور ہمارے محمد حسن صاحب بھی موجود ہیں. علماء کی حاضری میں کچھ علمی گفتگو کر رہے ہیں, کہ جستجو کر رہا ہوں, جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے, کمیونیکیشن, ہم کسی کو کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کمیونیکیشن ایک ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن اور ایک ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن ہم جو بول کے یا لکھ کے کر رہے ہیں, جس میں ہمارے الفاظ شامل ہیں, یہ وربل کمیونیکیشن ہے. اور نان وربل کمیونیکیشن کہ ہماری باڈی لینگویج, ہمارا فیشیل ایکسپریشن, ہمارے ہاؤ بھاؤ کیا بتا رہے ہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے تو آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن کہیں سے خوف خدا تو ہے نہیں. نماز کے لیے بیسک چیز کیا ہے؟ نماز کے لیے بیسک چیز کیا ہے؟ خوف خدا, خضوع اور خشوع. یہ تو ہے نہیں. ہم آ گئے, بس تو نے کہا تھا نماز پڑھ لینا 5 وقت, ہم حاضر ہو گئے تیرے دربار میں. جیسے کہا تھا ہمیں نہیں آتی ہے تو ہم نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. ہاں جماعت میں شامل ہو جائیں, وہ مولانا صاحب آتے ہیں, وہ جیسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھ لیں گے. وہ جیسے پڑھاتے ہیں ہم ویسے پڑھ لیں گے. ہم یہ بھی نہیں جستجو کریں گے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کو دھیان سے سنیں. ہم اس مولانا کی قراءت کو دھیان سے سنتے بھی نہیں ہیں. اور ہم اگر فرادہ پڑھیں گے تو ہم جو غلطی کرتے ہیں ہم وہی کرتے رہیں گے ہمیشہ. کہیں سے سدھارنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب ہم اپنے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تب سدھار آئے گا. ہم اگر امام جماعت کے اوپر چھوڑ دیں گے, وہی جیسا چاہے پڑھا دے ہم کو, تو بھائی وہ بھی بندہ ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمدن ہوتی ہیں, اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو سہون ہوتی ہیں. انسان غور نہیں کرتا ہے اور سہون غلطیاں ہو جاتی. ایک میں آپ کو ایک مثال بتلا رہا ہوں, کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن نظروں میں میرے بات آئی. ایک مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جو پڑھی اجر رسالت کے اوپر مجلس پڑھی. اس میں جو پڑھا انہوں نے قل, ایک ہی آیت پڑھی تھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. وضاحت کے ساتھ ہے معدۃ فی القربى. لفظ معدت ہے کہ مودت ہے؟ لفظ معدت ہے یا معدت ہے کہ مودت ہے؟ ایک عالم دین, ایک مولانا, بہت
اچھی مجلس پڑھی ماشاءاللہ انہوں نے، لیکن اب یہ ان سے آمدن غلطی ہوئی یا سہون؟ ہو سکتا ہے بہت پہلے انہوں نے پڑھا تھا قرآن مجید سے، آج مجلس پڑھنے میں ان سے سہون یہ غلطی ہو گئی، انہیں خیال ہوا کہ معدت ہے کہ مودت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ عالم دین جو ہے معاذ اللہ جاہل ہے، ان کو نہیں پتا، بہت اچھی مجلس پڑھی انہوں نے، لیکن ایک آیت جو ہے، اب اگر اسی میں ذرا سے مودت کی جگہ پر معدت پڑھ لیا، معنی بدل گئے۔ اور ایک عالم دین کے لیے تو اور بڑی مشکل ہے، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ایک عام آدمی کہیں پر بھی کچھ پڑھ دے، کوئی اس کو نہیں کرتا ہے، لیکن ایک عالم دین کہے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد آ گیا تو ایک مولانا اطہر صاحب کا ایک واقعہ جو انہوں نے پڑھا تھا، کئی بار اس کی بات چیت ہو چکی ہے کہ مولانا اطہر صاحب اسی سلسلے میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام کے حساب سے حرام نہیں ہیں، مکروہ بھی نہیں ہیں، لیکن صاحب آپ کا یہ ڈریس ہے تو اس لیے آپ کے لیے وہ چیز منع ہے۔ مثال انہوں نے دی کہ میں کہیں سے مجلس پڑھ کے آیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے مثال یہ دی کہ میں کہیں سے مجلس پڑھ کے آیا، صبح 6 بجے اسٹیشن کے اوپر میں اترا، وہاں سے رکشہ کیا، رکشہ کر کے جب میں نخاس پہنچا تو دیکھا رضوی ہوٹل کھلا ہوا تھا، چائے کی طلب ہو رہی تھی، میں نے وہی رکشہ روکا اور رکشہ روک کر کے رضوی ہوٹل سے ایک گلاس چائے لے لی اور میں وہاں پر پینے لگ گیا۔ اب جس نے بھی دیکھا، ارے آپ نے دیکھا مولانا اطہر صاحب کو دیکھا نخاس چوراہے پر کھڑے ہو کر کے چائے پی رہے تھے، ارے آپ نے دیکھا ان کو نخاس چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر کے چائے پی رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہ بھائی اگر میں نے رضوی ہوٹل سے چائے لی ہے تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے اگر چائے لی ہے تو چائے میرے لیے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، تو میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، تو بھی کیا یہ ہنگامہ ہے کہ صاحب انہوں نے دیکھے وہاں پر چائے پی، نہیں آپ سمجھے نہیں، چائے پینا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ مولانا ہیں، آپ شیروانی پہنے ہوئے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے چائے پیے، یہ آپ پر زیب نہیں دیتا ہے۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے کہ جو اس ڈریس میں ہیں ان کو اور ضرورت ہے کہ وہ طلب علم کریں، اور کم از کم ہم مولا علی کی اس وصیت کی خلاف ورزی تو نہ کریں کہ جس میں مولا علی نے کہا تھا، میں کئی بار اس چیز کو پڑھ چکا ہوں، میں اس کو بار بار ریوائز کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی جو وصیت ہے، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ اللہ بالقرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دیکھو قرآن سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں وہ سبقت لے جائے جو غیروں میں سے ہے۔ اگر ہم اولاد علی میں سے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہم ان کی اس وصیت کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کی بات چھوڑ دیجئے، علماء کی بات کر رہا ہوں میں، اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ جب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی ایسی اصلاحی بات ہونے لگی کتنا سناٹا چھا جاتا ہے مجلس میں، ایک سبات بھیجے پر اب یہ ایک بہت بڑی پریشانی آ گئی کہ ہر ذاکر اور ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوب سے خوب تعریف کی جائے اور خوب نعرے لگائے جائیں، لیکن اگر ذرا سی اصلاحی بات ہونے لگتی ہے تو کیسا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اکثر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، لیکن میرا چونکہ موضوع ہی یہی ہے کہ ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے، ہمیں عمل کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بس واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ جب میں حج پہ گیا
وہاں میں نے دیکھا کہ گورے گورے سے چھوٹے قد کے چکنے چہرے والے لڑکے ہیں، پورا کا پورا گروپ آیا ہوا ہے کہ جن کی عمر ابھی 20 سے 25 سال کے بیچ کی ہے، اور وہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اچھا بڑا گروپ آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے۔ جب پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، تو پتہ چلا یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں۔ تو انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ابھی جوانی میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے صاحب جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب جاتے ہیں حج کے لیے، جب کوئی دنیاوی کام نہیں رہ گیا تب چلے جاتے ہیں حج کے لیے۔ الحمدللہ اب تھوڑا سا رواج بدلا ہے، لیکن حج کے وجہ زیارتوں کے لیے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اور فخریہ بیان کرتے ہیں میں 5 بار زیارت کو گیا، میں 7 بار زیارت کو گیا۔ تو اکثر ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جو اس لیے بھی زیارتوں پر جاتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ نمبر بڑھا سکوں۔ حج ایک ہی بار زندگی میں ہے۔ تو میں نے وہاں ان لوگوں سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگ اتنے نوجوانی میں آپ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کے بڑا ایسا یہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے بتلایا، انڈونیشیا کے لوگوں نے، کہ وہاں حکومت چونکہ مسلم حکومت ہے، انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ شادی سے پہلے جب تک لڑکا لڑکی حج نہیں کر لیں گے تب تک وہ شادی نہیں کریں گے۔ شادی سے پہلے جب تک وہ حج نہیں کر لیں گے تب تک وہ شادی نہیں کریں گے۔ حج واجب ہونے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ استطاعت۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ تو ہو کہ آپ پر حج واجب ہو۔ ابھی آپ بے روزگار گھوم رہے ہیں تو آپ کے اوپر حج تو واجب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ جب تک بے روزگار رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، شادی تو کرنا ہے نا۔ شادی تبھی ہو سکے گی جب تم حج کر کے آؤ گے۔ حج کرنے کے لیے استطاعت پیدا کرو، یعنی تم اتنا کمانے لگ جاؤ کہ تم دوسروں کے اوپر بوجھ نہ رہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بس آپ کماتے ہی نہیں ہے، کچھ بچت ہی نہیں ہے، حج واجب ہی نہیں ہوا، دیکھا جائے گا جب واجب ہوگا۔ کیوں نہیں استطاعت پیدا کرتے، کیوں نہیں کچھ کوشش کرتے؟ اور اگر یہ چیز ہو جائے یہاں بھی کہ شادی نہیں ہوگی جب تک تم حج نہیں کر لو گے، تو دیکھیں ہمارے قوم کے حالات کتنے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سلوات بھیجیں حج کے لیے نہیں لگ کر کریں گے لوگ، شادی کے لیے لوگ جلدی سے استطاعت پیدا کریں گے، اور جب استطاعت پیدا کریں گے آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ خمس ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خمس ادا کریں گے تو دوسروں کے حقوق ادا کریں گے، دوسرے کے تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کے لیے، دورہ آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا سہارا آپ اس کو دیں گے، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی آپ کے معاشی حالات آپ کے پورے سوسائٹی کے، آپ کے پورے علاقے کے کم از کم آپ کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اگر آپ ان چیزوں پر تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ اور یہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے؟ ایک سلوات بھیجیں تو بس عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایصال ثواب ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے بہتر ایصال ثواب یہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے کی تشنگی بجائی جا سکے، کسی دوسرے کی زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ اگر ان باتوں سے سبق حاصل کر کے ہماری قوم کے چند بچے ہی کوشش کریں آگے بڑھنے کی کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہمیں دینے والا بننا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کریں گے تو آپ مانگنے والے نہیں، کسی کو دینے والے۔ علم کی قیمت سمجھی نہیں ہم باب مدینۃ العلم کے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، لیکن دروازہ بند دیکھ کر کے چلے آتے ہیں، ناک نہیں کرتے، کھٹکھٹاتے نہیں دروازے پر، کہیں مولا علی سامنے نہ نظر آ جائے۔ علم سے ہم اتنے دور ہیں
کہ اس دروازے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے واقعات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہوئے ہیں. مولا علی کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ میں نے کئی بار عرض کیا ہوا ہے, آپ کے لیے پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ مولا علی کے پاس میں پہلے مسئلہ پہنچا تھا دربار خلافت میں, کہ دربار خلافت میں یہ مسئلہ آیا کہ جانشین رسول کون ہیں. اللہ کے جانشین رسول جو تخت خلافت پر بیٹھے ہیں, اور وہ وصیت کہ صاحب ان کے باپ مر گئے ہیں, اور باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے وقت میں جتنے ہمارے اونٹ بچیں گے ان کو ہمارے اولاد میں اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ ایک اولاد کو کل تعداد کا آدھا دیا جائے, دوسرے کو کل تعداد کا 1/3 دیا جائے, اور تیسرے کو کل تعداد کے 1/3 کا 1/3 دیا جائے. تو کیا مسئلہ ہے صاحب؟ وہ مر تو گئے, ابا مر گئے اور 17 اونٹ چھوڑ گئے ہیں. اب ان کا بٹوارا کیسے کیا جائے؟ تو جب دربار خلافت میں خلیفہ اول کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, کتنا تم کو ملنا ہے؟ جو تھا کل تعداد کا آدھا. تو اب 17 کا آدھا کیا جائے تو کتنا ہوا؟ 8.5. انہوں نے 8.5 ایسے تو نہیں ہوگا, میری تلوار لاؤ, میں ایک اونٹ کو 2 کر دوں, 8.5 دونوں کو دے دوں. انہوں نے کہا حضور پتہ لگ گیا, مجھے اونٹ چاہیے, اونٹوں کا گوشت نہیں چاہیے. آپ اونٹ کو کاٹ دیں گے تو پھر اونٹ کہاں ملے گا؟ اونٹ کا گوشت ملے گا. ابھی اس کے آگے آئیے, پھر 1/3 کی جب بات آئے گی تو کتنے ٹکڑے کریں گے پھر آپ؟ بس سمجھ میں آ گیا کہ آپ جانشین رسول نہیں ہیں. اصلی جانشین رسول کون ہے؟ چلو باب مدینۃ العلم کے پاس میں پہنچے لوگ لے کر کے ان کو, اور جب مولا علی کے پاس پہنچے اور مسئلہ پیش کیا گیا, بس اتنا ہی مسئلہ ہے. ہاں مولا. مولا نے حکم دیا قمر کو جاؤ میرا اونٹ لے کر کے آ جاؤ. اپنے اونٹ کو ان اونٹوں کی قطار میں کھڑا کر دیا نشانی لگا کے. اب کتنے اونٹ ہو گئے؟ 18. اب پوچھا تم بتاؤ تمہارے کتنے اونٹ ہوئے؟ اس نے کہا کل تعداد کا آدھا. آدھا کتنا ہوا؟ 18 کا آدھا. آپ بولیے. تو 18 کا آدھا 9 آپ کو دے دیا گیا. اب دوسرے سے پوچھا تمہیں کتنے چاہیے ہے؟ اس نے کہا کل تعداد کا 1/3. 18 کا 1/3 کتنا ہوا؟ 6. دوسرے کو 6 دے دیا. تیسرے سے پوچھا تمہیں کتنے چاہیے ہے؟ اس نے بتایا 1/9. 1/3 کا 1/3. 18 کا 1/9 کتنا ہوا؟ 2. ایک کو دیے کتنے؟ 9. دوسرے کو دیے, ایک کو دیے 9, دوسرے کو دیے کتنے؟ 6. 9 6 15. تیسرے کو دیے کتنے؟ 2. 17 اونٹ جو بانٹنے والے تھے بانٹ دیے. اپنا اونٹ بچ گیا. قمر سے کہا جاؤ اس کو اندر باندھ کے آ جاؤ. ایک سلوات بھیجے بر. اب یہ بتائیے کہ اس میتھمیٹیکل پرابلم میں ہمارے بچے کسی کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے کیا؟ پھر بھی ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. ایسے ایسے کتنے مسائل ہیں. ایک اور بیان کر دوں تھوڑا سا آپ لوگوں کے کیونکہ مجلس میں کافی سناٹا تھا, تھوڑا سا تو جاگے لوگ تو ایک سوال میتھمیٹکس کا سوال کیا گیا مولا علی سے. یہ بتائیے کہ وہ کون سا ڈیجٹ ہے کہ جو 1 سے لے کر 10 تک سب نمبروں سے کٹ جاتا ہے. اب اگر 10 ہے تو وہ 1 سے کٹ رہا ہے, 2 سے کٹ رہا ہے, 5 سے کٹ رہا ہے, لیکن نہ وہ 3 سے کٹ رہا ہے, نہ 4 سے کٹ رہا ہے, نہ 6 سے کٹ رہا ہے, نہ 7 سے کٹ رہا ہے, نہ 9 سے کٹ رہا ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھے, اگر 100 لے لیں, 100 کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ نہ 7 سے کٹے گا, نہ وہ 3 سے کٹے گا, نہ 9 سے کٹے گا. اب کون سا ہے نمبر؟ چلو مولا علی سے پوچھا جائے. مولا علی کے پاس آئے, مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سا نمبر ہے
کہ جو 1 سے لے کر 10 سے ہر نمبر سے کٹ جاتا ہے اور کچھ اس سے باقی نہیں رہتا ہے، وہ کون سا نمبر ہے؟ تو اب دیکھیے یہ وہی مسئلہ ہے کہ جیسے نوے امام سے جب خلیفہ نے پوچھا تو آپ بتا دیتے کہ ہاتھ میں مچھلی ہے، لیکن اگر ایسے کہتے تھے ہاتھ میں مچھلی ہے تو ادھر آئیڈیا ہے، تکا مار دیا. تو ایسے ہی اگر مولا کہہ دیتے ہیں کہ یہ نمبر ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسے تکے سے کہہ دیا، اور وہ چونکہ وہ صدیق ہیں اس لیے ان کے زمان کی کہی ہوئی بات صحیح ہو گئی. اس لیے مولا نے اس کا کیلکولیشن کا طریقہ بتلایا، اس طریقے سے نہیں. یہ بتلاؤ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اچھا ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کیا ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. اور ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 7 دن ہوتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ ایسا کرو کہ 30 کو 12 سے اور جو آئے اس کو 7 سے ملٹیپلائی کر دو. کتنا نمبر آیا؟ کہا 2520. 2520 ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجیے گا. یہ 2520 ایک ایسا نمبر ہے کہ جو 1 سے لے کر 10 تک سب سے کٹ جاتا ہے اور کچھ ریمائنڈر نہیں ہوتا، کچھ باقی نہیں بچتا. یعنی ایسا مسئلہ کہ جو آج تو چلیے میتھمیٹکس اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، فوراً سوچ لیتے ہیں، لیکن اس وقت کے اوپر میں جب یہ میتھمیٹکس نہیں تھی، مولا نے کیلکولیشن نہیں، ایک الگ زاویے سے اس کو بتا دیا کہ اس طریقے سے دیکھو یہ تمہیں جواب مل جائے گا. ایک اور سلوات بھیجو. تو یہ ہمارے مولا کے علم کی جھلکیاں ہیں، اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں علم سے دوستی کرنا چاہیے. یہ فخر نہیں کہ صاحب ہمیں نہیں آتا ہے لہٰذا ہم سیکھنا چاہیے. ہمیں سیکھنے کی، اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد آغوش مادر سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ہمیں جستجو اور کوشش کرنا چاہیے. ہم چھوٹے بچوں سے سیکھتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے چھوٹے بچوں سے سیکھ لیتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. بھیا دیکھو یہ نیا موبائل تو لائے ہیں، اس میں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کانٹیکٹ کو فارورڈ کیسے کریں، ان کو اس کا نمبر بھیجنا ہے کیسے بھیجیں. وہ چھوٹا بچہ ہے وہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، یہاں سے اس کو ایرو سلیکٹ کیجئے، یہاں سے اس کو فارورڈ کر دیجئے، دیکھیں یہ چلا جائے گا. اس کو چھوٹا بچہ بتلا دیتا ہے. ہم چھوٹے بچے سے سیکھ لیتے ہیں یہ. لیکن جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ نماز میں کیسے کرنا ہے، نماز کے احکام کیسے ہیں، کیسے نماز غلط ہو جاتی، کیسے نماز، یہ چیزیں ہمیں نہیں سیکھنا ہے. یہی المیہ ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، کہ جس نے ہم کو پوری دنیا کو علم عطا کیا. لیکن عزیزو، ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، علم کی باتیں بتانے کے لیے آئے، لیکن دنیا والوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا، کیسے کیسے مظالم کیے. ابھی ایام فاطمیہ میں آپ نے مجالس میں سماعت فرمایا کہ وہ نبی کی اکلوتی بیٹی، حالانکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کی اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن اگر اور بیٹیاں تھیں تو ان کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا. ایک ہی بیٹی تو تھی نبی کی، اکلوتی بیٹی تھی کہ جس کے لیے نبی نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی.
لیکن مسلمان کیسے تھے کہ رسول کی زندگی میں تو آتے تھے، اسی جناب سیدہ کے گھر پر آ کے سلام کرتے تھے، رسول کے ساتھ آتے تھے اور آ کر کے اس در کو سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، جناب سیدہ کے گھر کے اوپر میں مظالم کا سلسلہ کیسے ٹوٹنے لگا۔ یہی علی ہیں کہ جو مسلمان علی کو رسول کے ساتھ دیکھتے ہیں تو احترام کرتے ہیں، اور یہی علی ہیں کہ بعد رسول علی کو سلام کے قابل نہ سمجھا مسلمانوں نے۔ ایک بار جناب سیدہ نے سوال کیا، یا علی، اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یعنی آپ سمجھے کہ جناب سیدہ کو کتنی اذیت ہوئی اس بات سے کہ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی نے کہا، یا سیدہ، سلام کرنا تو دور کی بات، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ یعنی جو سلام کرنا تو چلیے سنت ہے، لیکن جواب سلام تو واجب ہے، لیکن علی کو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے لوگ۔ جناب سیدہ کو کتنی اذیت ہوئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے پاس بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے ہیں کہ جو اگر دنوں پر پڑھتے وہ تاریخ ہو جاتے، رات کی طرح سے وہ تاریخ ہو جاتے۔ میں کہوں گا سیدہ آپ پر کون کون سے مظالم ہوئے، بتائیں گی شاید کہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ جو مجھ کو اللہ نے مجھے صدیقہ کہا، کہ مسلمانوں نے میری گواہی کو اور میرے دعوے کو جھٹلایا۔ فدا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جناب سیدہ کے دعوے کو جھٹلایا گیا۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ کو کتنی اذیت ہوئی، فدق کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن ان کی حقیقت دنیا والوں کو بتانے کے لیے گئی تھی کہ جو رسول کے جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رسول کی بیٹی کے حق کو کس طریقے سے غصب کر رہے ہیں، وہ علی کے حق کو کس طریقے سے غصب کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن عزیزو وہ آخری منزل تھی کہ جس وقت کے اوپر میں جناب سیدہ نے یہ دیکھا کہ سیدہ کے دروازے کے اوپر لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، سوال کرتی ہیں، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے کہا رہا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس کے اندر رسول کے چھوٹے چھوٹے حسین اور حسین ہیں؟ کہتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزو ان مسلمانوں نے سیدہ کے گھر کو صرف آگ نہیں لگائی بلکہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے اوپر اس طرح سے گرایا گیا کہ شکم مادر میں محسن کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کو جب ہوش آتا ہے تو فضہ سے کہتی ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ابو الحسن کو لوگ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ سیدہ نے اپنے سر پر چادر ڈالی، باہر آتی ہے، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ لوگوں نے دیکھا مسجد نبی کی دیواریں ملنے لگی، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ جناب سیدہ علی کو بچا کر کے لے کر کے تو آ گئی، لیکن میں کہوں کہ سیدہ یہ مدینہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ذرا آ کے دیکھیے بعد عاشورہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جو بے سر ہیں، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں اور وہ بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، درباروں میں پھرائی جا رہی ہیں اس عالم میں کہ ہاتھ پسے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، اور منادی ندا دیتا جا رہا ہے، اے اہل کوفہ و شام آؤ دیکھو تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح سے اسیر کر کے لے جائیں گے۔ ہماری اس مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا،
حاضرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا کر دیں، جو بے روزگار ہیں سب کو اچھے سے اچھا روزگار فراہم کر دیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرنا، ہمارے بچوں کو اعلیٰ مراتب پر فائز کرنا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ماتم داران حسین ابن ابی طالب ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل کرنا، ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے مرحومہ سیدہ شمع زہرا بنت مرحوم سید انور حسین اور سید صادق حسین ابن سید ضامن حسین اور دیگر